دیکھیے شیخ ادریس صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ بر صغیر کے چند ان محدثین میں سے ہیں جن کا طوطی بولتا ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں اس میں درس نظامیہ کے جتنے کل طلبہ ہوتے ہیں، اتنے طلبہ ان کے صرف دورہ حدیث میں ہوتے ہیں۔ 1500، 2000، 1500، 1600، 1700۔ وہ چار سدہ میں بھی شیخ الحدیث ہیں، وہاں بھی بخاری شریف پڑھاتے ہیں۔ تو چار سدہ میں مدرسہ نعمانیہ کے جو محتمم ہیں وہ میرے شاگرد ہیں، مولانا حسن جان صاحب۔ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں دورہ حدیث میں 1000 سے زیادہ طلبہ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ واحد شخصیت ہیں جن کے شاگرد جتنے پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ افغانستان، اور بہت مقبول ترین ان کی شخصیت ہے، یعنی علی الاطلاق ان کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے وہ حقیقت پیش کی جو سب کے سامنے ہے۔ تو میں اس پہ حضرت شیخ ادریس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس حق گوئی پر، اور جو لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں ان کی کمظرفی ہے، میں سمجھتا ہوں کمظرف ہیں وہ لوگ۔ زیادہ افسوس مجھے اس پر ہو رہا ہے کہ افغانستان کی امارت اسلامیہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوا جو لوگوں کو روکے، کیونکہ وہاں بہت سارے جو امارت اسلامیہ کے جو عہدیدار ہیں، افغانستان حکومت کے عہدیدار ہیں، انہوں نے شیخ ادریس صاحب پر سخت باتیں کی۔ تو کم از کم وہاں کی امارت اسلامیہ کے ذمہ داروں کو چاہیے تھا کہ اس موقع پر وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے اور کہتے کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محدث، ان اللہ یستحیی من ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں۔ تو اللہ حیا فرماتے ہیں ان سے، تمہیں حیا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ان کی اس کاوش کو شیخ ادریس صاحب جیسی بزرگ شخصیت نے قبول کیا، اور انہوں نے جس طریقے سے پشتو زبان میں بڑی صراحت کے ساتھ، دل کے ساتھ کہا، میں کیسی بغیر کسی تردد کے بات کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے مولانا ادریس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ایسی فیلڈ مارشل صاحب کے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ البتہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جن لوگوں نے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں، یا افغانستان کے اندر، سارے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا مدرسوں سے تعلق ہے۔ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ، کوئی فارغ ہیں، کوئی پڑھنے والے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، تو ان کی زبان اتنی بے احتیاط کیسے ہوگی؟ اتنی بدتمیزی، اتنی گستاخی کرنا، ان کی مختلف جانوروں کی شکل میں ان کی تصویریں شائع کرنا، ان کو اوپر طرح طرح کی بھپتیاں کسنا، ان کی طرح طرح کی AI سے ان کی ویڈیو بنا کر ان کو چلانا، میں سمجھتا ہوں بہت شرمناک، انتہائی شرمناک ہے۔ اور یہ ہماری تربیت پر سوال ہے۔ جیسے آج کل ہم کالج یونیورسٹیوں کی تربیت پہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، ایسی آج کی جتنے بھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں بدتمیزی کے، گستاخی کے، ان کے ہاں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کہ کسی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، کوئی ادب نہیں۔ تو میں علماء کرام سے ضرور کہوں گا کہ اپنی تربیت کو بہتر کریں، کہ ہمارے پڑھے ہوئے لوگ، مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ اگر اتنے بدتمیز ہو سکتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے استاد حدیث پر ایسے ایسے جملے کس رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت پر یہ سوال ہو۔ میں چاہوں گا جب آپ اس کو شائع کریں تو اس وقت میں ان کے کلپ کا کچھ حصہ بھی شائع کر دیں، تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے کتنی دل سے بات کی، اور خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جن خوبصورت الفاظ کا چناؤ، پاکستان کو جس طرح انہوں نے اللہ کی نعمت، جی بالکل بالکل، یہ اللہ کی نعمت قرار دیا، پاکستان کی کامیابیوں کو انہوں نے سراہا، اور انہوں نے مثالیں دی کہ کس طریقے سے ہمارے پاکستانی پریشان ہو رہے ہیں، خلیج میں بیٹھے رو رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ہماری حکومت کا جنگ بندی کروانا اور اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستانیوں کی مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔